اللہ نے کہا کہ یہ ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے بدلے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. بھی ایک معاہدہ طے ہو چکا. اللہ نے کہا یہ کام کرو گے تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے. قیامت کے دن آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے گا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں داخل کرنے کا. تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے یہ اقرار تھا، میری شرط تھی کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا. تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی، اس معاہدے پر تم نے عمل ہی نہیں کیا، تو جنت کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت الشیخ مولانا جنید مکی حفظہ اللہ اس اجلاس کی جو شخصیت نظامت کر رہی ہے، ہمارے معزز دوست فضیلت الشیخ عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ،
اسعد مکی حفظہ اللہ، ان کے رفقا اور اس مسجد میں سردیوں کی اس رات میں قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، جمعیت شبان المسلمین وقتاً فوقتاً اس قسم کے پروگرام کراتی رہتی ہے، اور جو بھی عالم آپ کی اس بستی میں آتا ہے تو ان سے اصرار کر کے وقت لے لیا جاتا ہے، اور کوئی موقع ایسا چھوڑا نہیں جاتا کہ لوگ محروم رہ جائیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ آنے والے علماء سے کچھ نہ کچھ استفادہ کیا جائے۔ مجھے بھی 4 جنوری کو آنا تھا، وقت پہلے سے طے تھا، پروگرام ایک درس کی شکل میں یہاں رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اس قسم کے جو دروس ہوا کرتے ہیں اور ان میں جو کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی تازگی ہوتی ہے، اور جو سستی ہوتی ہے، ہماری عملوں کی جو کوتاہی ہوتی ہے، اس قسم کے پروگراموں سے وہ کوتاہی تھوڑی دور ہو جاتی ہے، اور اثر نو ایک تازگی سی انسان محسوس کرتا ہے اپنی عملی زندگی کے اندر۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اسلام کے اندر، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جا بجا یہ پڑھیں گے، بہت سی جگہوں پر آپ کو یہ آیت ملے گی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کے ساتھ آگے پیچھے کچھ جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں جوڑا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہیں کہا گیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ لیکن مجھے جس طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ 2 چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سربلندی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنو تم غم نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا مایوس مت ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں عزت دیں، ہم تمہیں بلندی عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں اونچا رکھیں گے، ہم تمہیں صاحب حکومت بنائیں گے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو جاؤ تو۔ یہ آگے والا جملہ یہی قابل غور ہے۔
فقہ کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مفہوم مخالف پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کا بھی مفہوم مخالف نکالیے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، بلندی دیں گے، صاحب حکومت بنائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم پہلے مومن بن جاؤ۔ آج ہم صاحب عزت نہیں ہیں، صاحب حکومت بھی نہیں ہے، بلندی بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہر جگہ ہم رسوا اور ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان، مطلوبہ ایمان نہیں ہے۔ دعوی ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن جو ایمان مطلوب ہے، جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں۔ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا میں نے، ایمان اور عمل صالح۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح ضروری، صرف عمل صالح ضروری نہیں ہے، ایمان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے شاید کبھی مثال دی ہو آپ کے اس علاقے میں یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بالکل ایسا ہے جیسے موبائل اور سم۔ آپ کے پاس اگر موبائل ہے لیکن سم نہیں ہے تو 1,00,000 کا ایپل کا موبائل بھی، آپ کا آئی فون بھی بیکار ہے۔ آپ کے پاس صرف سم ہے اور اس میں بیلنس 50,000 ہو، 1,00,000 ہو، لیکن وہ سم پڑی ہے ایک جگہ، بیلنس چاہے جتنا ہو اس کے اندر، لیکن وہ سم بھی بیکار ہے جب تک کہ موبائل میں۔ جب موبائل بغیر سم کے بیکار ہے اور سم بغیر موبائل کے بیکار ہے، اسی طریقے سے ایمان کا اور عمل صالح کا تعلق ہے۔ کتنے غیر مسلم، آپ چلے جائیے بامبے، چلے جائیے آپ دلی ایمس وغیرہ میں، ٹاٹا میموریل میں، بامبے میں، کتنے غیر مسلم لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چیک لے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آپ کو اتنے روپے کی ضرورت ہے کینسر کے علاج میں، یہ لیجئے۔ آپ کے آپریشن میں اتنا خرچہ ہو رہا، آپ غریب آدمی ہیں، یہ لیجئے۔ فری علاج کروا رہے ہیں ان کا، لیکن ان کا یہ عمل اور یہ اچھا کام بیکار ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ ہمارے پاس ایمان تو ہے، ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں۔ اور صرف ایمان کا دعویٰ کر لینے سے ہم مومن نہیں ہو جائیں گے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے، غور سے سنیے گا اس مثال کو۔ ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ وہ معاہدہ آپ کا تبھی مانا جائے گا جب اس معاہدے کے تحت آپ عمل کریں گے۔ عمل نہیں تو معاف کیجئے گا، معاہدہ چاہے جتنا مضبوط ہو، کوئی آپ کو آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کو پوری مزدوری نہیں دے گا۔ فرض کر لیجئے جرجی صاحب ایک مستری ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، اور آپ نے ہم سے کہا کہ صاحب ایک دیوار یہ کھڑی کرنا ہے، کتنا پیسہ لیں گے؟ جرجی صاحب نے کہا 1,000 روپیہ پر ڈے۔ کتنے دن میں آپ یہ دیوار کھڑی کر دیں گے؟ کہا 5 دن میں آپ کی یہ دیوار مکمل ہو جائے گی، میں صبح 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے چلا جاؤں گا، 5 دن لگیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، 5 دن میں آپ ہماری دیوار کھڑی کر دیجئے اور 5 دن کے بعد آپ ہم سے 5,000 روپیہ لے لیجئے۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا، ہم 5,000 روپے دیں گے، اس معاہدے کے مطابق ہم نے وعدہ کیا
ٹھیک ہے ہم 5 دن آپ کے یہاں کام کریں گے، صبح 9 بجے آئیں گے، 5 بجے جائیں گے اور 5 دن میں آپ کی دیوار کھڑی کر دیں گے۔ جرجیت صاحب 5 دن آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہیں اور 5 دن کے بعد 6 دن پہنچتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے میری مزدوری دیجیے، آپ دے دیں گے؟ وہ کہے گا صاحب آپ نے دھوکہ دیا ہے، جب آپ کو آنا ہی نہیں تھا تو پہلے بتا دیتے، ہم کسی اور کو رکھ لیتے۔ نہیں صاحب وہ سب چھوڑیے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 5,000 روپے دوں گا، آپ دیجیے۔ وہ شخص یا آپ کیا کہیں گے؟ جرجی صاحب پاگل ہیں کیا؟ کسی پاگل خانے میں آپ کا علاج کرایا جائے؟ 5,000 روپے دینے کا وعدہ میں نے اس وقت کیا تھا جب آپ 5 دن یہاں کام کریں گے اور میری دیوار بنائیں گے۔ آپ نے دیواری کھڑی نہیں کی، 5 دن کام ہی نہیں کیا، پھر ہم آپ کو مزدوری کیسے دیں؟ جرجی صاحب ضد کر رہے ہیں، نہیں صاحب کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا کہ کام کریں گے، میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا ہوں نا، میں کہہ تو رہا ہوں کہ میں نے اقرار کیا تھا کہ کام کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لہذا اس اقرار کے بدلے میں ہمیں مزدوری دے دیجئے۔ سارے لوگ مل کر ہمیں پاگل کہیں گے، آپ کا فیور کریں گے، ہمارا نہیں۔ اگر ہم مقدمہ دائر کرتے ہیں کورٹ میں تو ہم ہی ہاریں گے، کیونکہ ہمارا اصول، ہماری دلیل کمزور ہے۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا اللہ تعالی سے، اللہ نے کہا کہ یہ ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بدلے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے، بھی ایک معاہدہ طے ہو چکا۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو گے تو بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں گے۔ قیامت کے دن آپ کھڑے ہو جائیے اور کہیے گا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، کیونکہ تو نے وعدہ کیا تھا جنت میں داخل کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے یہ اقرار تھا، میری شرط تھی کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم نے ہماری شرط پوری نہیں کی، اس معاہدے پر تم نے عمل ہی نہیں کیا تو جنت کیسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہیں اور جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے رکھیں نہیں اور جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کی شرط لگی ہوئی ہے وہ عمل صالح ہم کریں ہی نہیں، اللہ صرف اپنا وعدہ پورا کر لے، ہم نے اس کے بدلے میں جو اقرار کیا ہے وہ پورا نہیں کرنا ہے، صرف اقرار کے بدلے میں ہم جنت حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایمان ایک معاہدہ ہے، عمل صالح اس کا عملی نتیجہ ہے۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی اپنا وعدہ پورا کیوں کرے گا؟ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم اپنے معاہدے پر کتنا کاربند ہیں، کتنا پابند ہیں، جو معاہدہ ہم کر رہے ہیں عملی نتیجہ اس کا کتنا پکا ہے۔ یہ چیز ذرا توجہ سے سننے کے لائق ہے اور غور کرنے کی بھی چیز ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے مومنو ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں عزت بخشیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن بن کر دکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ مطلوبہ ایمان کیا ہے؟ یہ چیز اگر آج آپ نے غور کر لی اور سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مطلوبہ ایمان کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے، ایمان جب کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ڈر اور خوف مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کے اندر دنیا اور دنیا داروں کا ڈر اتنا ہی کم ہوگا اور اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایمان ہماری بنیاد ہے،
ہمارا رشتہ اپنی بنیاد سے جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنی ہی ترقی کریں گے. یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ علی قصتها. ابو داؤد کتاب الملاحم کے الفاظ ہیں، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر ساری قومیں سے ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر دنیا کی ساری قومیں سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری قلت ہوگی؟ کیا ہماری تعداد زیادہ نہیں ہوگی کہ سارے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں اور ہمارا مذاق اڑائیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تم تعداد میں ہوگے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّائِلِ، کیڑے مکوڑوں کی طرح، کوڑا کرکٹ کی طرح، جیسے سمندر کی موجیں ان کو جہاں چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہیں جہاں چاہیں گی وہاں بہائیں گی. جیسا نچانا چاہیں گی ویسا ناچو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا، کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا، تمہارا خوف، تمہارا دبدبہ جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا وہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. آج دیکھ لیجئے، کل تک ہمارے محلے میں کوئی بجتی ہوئی بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گزرتی تھی. 60-70 سال پہلے کا زمانہ دیکھ لو. لوگ کہتے تھے نہیں، مسلمانوں کا محلہ ہے، ان کو گانوں سے نفرت ہے، نہیں بند کر دو. لیکن آج یہ حال ہے کہ ہماری مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہوتے اور نمازیں ہو رہی ہوتی تب بھی نہیں رکتی. کیوں؟ جب ہم نے خود ان سے عشق لڑانا شروع کر دیا، موسیقی سے اور گانے بجانے سے. جب ٹی وی اور اس کے اندر آنے والے غنا سے ہم لطف اندوز ہونے لگے تو اللہ رب العالمین نے رعب و دبدبہ ہمارا نکال دیا ان کے دلوں سے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن، کمزوری ڈال دے گا. پھر صحابہ نے پوچھا کمزوری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں ڈال دے گا. یہ صورتحال ہے ہماری. جو چیز پرانی ہوتی جاتی ہے وہ ہماری طرف سے ریجیکٹ ہوتی جاتی ہے. گھڑی پرانی ہوتی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مائک پرانا ہوتا ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کپڑا پرانا ہوتا جاتا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسی کیا چیز ہے؟ یہ جتنی زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، جتنا ایک سال 2 سال آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس دنیا کی رنگینی ہمیں اتنے ہی آج ہمیں اپنا گرویدہ کرتی جا رہی ہے، آج ہمیں اپنے چنگل میں لے رہی ہے. یہ دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے آج ہم اس کے اندر اتنے ہی گھلتے جا رہے ہیں، اس میں اتنے ہی مگن ہو رہے ہیں. اس پرانی دنیا سے، اس بوڑھی دنیا سے ہمیں نفرت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ امام کائنات نے یہ نہیں کہا کہ تم نفرت کرو، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کہا مسلمانوں تم دنیا بالکل چھوڑ دو. اس نے بتایا تم دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، دنیا کی بھلائیاں طلب کرو اور آخرت کی بھلائیاں بھی طلب کرو. دنیا میں بھی کچھ چیزیں بری ہیں، آخرت کے اندر بھی کچھ چیزیں بری ہیں. آخرت کی اور دنیا کی بری چیزوں سے تم اللہ کی پناہ مانگو اور یہ دعا کرتے رہا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا کی خوبیوں سے نواز، دنیا کی اچھائیوں سے نواز، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو اچھائیاں، جو بھلائیاں، جو خوبیاں تو نے رکھی ہیں تو ان خوبیوں اور بھلائیوں سے تو ہمیں نواز دے. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں نجات عطا فرما. میرے بھائیوں، قطع تعلق
ہونے کو نہیں کہا ہے، صرف دنیا کی اچھی چیزوں کو لینے کے لیے کہا ہے. لیکن دنیا جتنی بوڑھی ہوتی جا رہی ہے ہم اس میں اتنا ہی مگن ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنا ہم دنیا میں مگن ہو رہے ہیں اتنا ایمان سے ہم دور ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنی بنیاد سے دور ہو رہے ہیں. بنیاد ہم نے چھوڑ دی. ایک مثال پر غور کیجئے. آم کا پیڑ لگا ہے، پہلے آم کا پھل اس میں چھوٹا تھا، دھیرے دھیرے بڑا ہوا. پہلے اس میں کھٹا پن تھا، اب اس کے اندر میٹھا پن آ گیا. چھوٹے آم سے بڑا ہوا، کھٹے سے میٹھا ہوا. اس آم کے اندر دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہوا چلی اور چند آم آپس میں ٹکرائے، ان آموں میں ایک آم ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے وہ آم زمین کے اوپر گرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آم نے اپنی بنیاد کو چھوڑا تو زمین کے اوپر کیوں آیا؟ اس آم کو آسمان کی بلندی نے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا؟ وہ آم اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ جب آم ٹوٹا پیڑ سے تو وہ نیچے کی طرف کیوں آیا؟ آم کا اپنے پیڑ سے ٹوٹنا اور اس پیڑ سے قطع تعلق ہونا، پھر اس کا نیچے گرنا ہمیں یہ عبرت دے رہا ہے کہ جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ پستی کی طرف آتی ہے، وہ ذلت کی طرف آتی ہے، وہ رسوائی کی طرف آتی ہے. وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ کبھی بلندی پر نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. جب وہ زمین پر گرے گی تو زمین پر کھیلنے والے کچھ لڑکے اس آم پر ٹوٹ پڑیں گے. جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ لے جائے گا، ٹوٹیں گے اس کے اوپر، گریں گے اس کے اوپر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آم چینا جھپٹی میں دب جائے، مسل دیا جائے، اور نہ یہ کھا سکے نہ وہ کھا سکے، کسی کے کام نہ آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. آم کا اپنی بنیاد سے ٹوٹنا اور زمین پہ گرنا ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ بنیاد سے جب تک کوئی چیز جڑی ہے میٹھا ہوتی جائے گی، ترقی کرے گی، بڑھتی جائے گی، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن جب بنیاد سے اپنا رشتہ توڑے گی تو پھر اس کا مقدر ترقی نہیں ہے، اس کا مقدر تنزلی ہے، اس کا مقدر زمین پر آنا ہے، ذلت، رسوائی اس کا مقدر ہے. ہمارا ایمان سے جتنی بنیاد ہماری مضبوط ہوگی، ہماری بنیاد کیا؟ ایمان. ایمان سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنا ترقی کریں گے. اسی لیے اللہ نے ہماری بنیاد کو ایمان سے جوڑتے ہوئے کہا ان کنتم مومنین، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں اونچا اٹھائیں گے، ہم تمہیں سرداری دیں گے، دن پہ دن تمہاری عزت میں اضافہ کریں گے. شرط تم پہلے ایمان والے بن جاؤ، تم ایمان سے اپنی بنیاد کو مضبوط کرو، پہلے مومن تو بن جاؤ. نہیں ہے. ابھی 1.5-2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد جو الیکشن آئیں گے اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے % متفق ہیں اور متحد ہیں. دیکھ لیجئے کا نظریہ ہمارا، ہماری وچار دھارائیں، ہمارے نظریات، ہمارے اختلافات، ہمارا انتشار، ہماری نا اتفاقی، جو وہ چاہ رہے ہیں دوسرے لوگ، ہم ان کو وہی موقع فراہم کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے گا. ہم نے ایمان سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیا ہے. بنیاد. ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. جرجیت صاحب ایک پتنگ اڑا رہے ہیں، ڈھیل دیتے جاتے ہیں، پتنگ اڑتی جا رہی ہے. وہ پتنگ کافی بلندی پر ہے، جیسے جیسے ڈور کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں پتنگ اوپر ہی جا رہی ہے. وہ پتنگ اوپر کیوں جا رہی ہے؟ وہ پتنگ نیچے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی ہے، وہ اپنی بنیاد سے رشتہ ہموار کی ہوئی ہے. ہم چھوڑ رہے ہیں، کھینچتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، اوپر جا رہی ہے. لیکن دوسری پتنگ والا پتنگ اڑاتا ہے اور دوسرا آدمی اپنی پتنگ کو میرے پتنگ کے پاس لاتا ہے، پیش لڑتے ہیں، آپس میں دونوں پتنگیں ٹکراتی ہیں اور اس پتنگ نے ہماری پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیا. اب جب پتنگ کٹتی ہے ہماری ڈور سے تو پھر وہ پتنگ اوپر کیوں نہیں جاتی جبکہ وہ اوپر ہی ہے، کافی اوپر ہے، ہوا بھی چل رہی ہے،
پھر ہوا اس پتنگ کو اور اوپر کیوں نہیں لے جا رہی ہے؟ پھر وہ پتنگ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے، کلا منڈیاں کھاتے ہوئے، کروٹیں بدلتے ہوئے وہ پتنگ نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور نیچے اوباش اور چھچورے لڑکے اس پتنگ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس پتنگ نے، ہوا نے اس پتنگ کو اوپر کیوں نہیں اڑایا؟ وہ پتنگ تو اڑ رہی تھی، پھر اور اوپر کیوں نہیں گئی؟ ڈور سے کٹنے کے بعد ہوا اس کو اور اوپر کیوں نہیں لے گئی؟ اس لیے نہیں لے گئی، پتنگ کا ڈور سے کٹنا پھر نیچے کی طرف آنا ہمیں چیخ چیخ کر یہ درس دے رہا ہے پتنگ نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ اب یہ پتنگ کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے، کبھی رفعت اور بلندی پر نہیں جا سکتی ہے، اب یہ تنزلی کی طرف آئے گی، یہ نیچے آئے گی، ذلیل ہوگی۔ اوباش لڑکے اس پتنگ پر چینا چپٹی کر کے اس کو پھاڑ دیں گے۔ ایمان سے جب ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا ہم بلندی پر جائیں گے، ایمان سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، منقطع ہو جائے گا، تو دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور اسی کو کہا تھا اللہ کے رسول نے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ علی قصتھا۔ کیوں کہا تھا دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی؟ کیونکہ ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ آج ہم نظریہ ڈالیں، نظریں ڈالیں اپنے سماج پر، اپنی سوسائٹی پر، خود غور کریں ہم، اور جن کے اندر ایمان ہے یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اور آپ سب، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ علماء کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھیں، ہم اور آپ سب جن کے پاس ایمان کا دعویٰ ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے پرسنٹ ایمان والے ہیں، پرسنٹیج کا لحاظ کریں۔ ایمان کی پہلی صفت، ایمان کی پہلی خصوصیت کہ جب کسی کے اندر ایمان آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ اپنے اندر ایمان پیدا کر لیتا ہے تو کائنات کا خوف اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ابھی مان لیجئے آپ کو جلسے کی ایک پرمیشن ملی ہے 10 بجے تک، ایک مثال دے رہا ہوں، باہر جلسہ ہو رہا ہو روڈ پہ 10 بجے تک، اور آپ چلا رہے ہیں 10:30 11 بجے، ایک پولیس والا کھڑا ہو جائے سب ڈر جائیں گے۔ 5-6 آدمی محلے میں شرابی ہیں، پولیس کو انفارمیشن ملی ہے یہاں محلے میں شراب پی جاتی ہے، ایک پولیس والا آ جائے اور ڈھانٹنا سب کو شروع کر دے تو سب بھیگی بلی بنے کھڑے رہیں گے۔ وہ نہتا ہے، اس کے پاس پسٹل نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، اکیلا وہ سب کو ڈانٹتا ہے، پورا محلہ سن رہا ہے، کوئی اسے تو طلاق کر کے بات نہیں کر رہا، کوئی بھی اس کو مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، لوگ بھیگی بلی بن کر سن رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک پولیس والا اکیلے نہتا ہو کر سب کے اوپر حاوی ہے۔ کیوں؟ پولیس والے کے اندر یہ طاقت کیوں آئی؟ کیونکہ پولیس والا جانتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، سرکار کی طاقت ہے، ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ اگر ایک نے بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تو ہماری ایک کال پر پورا محلہ چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہیں بول سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ ایک اکیلا پولیس والا جب سب پر حاوی کیونکہ گورنمنٹ کی طاقت، ہم ایک پولیس والے سے ڈرے ہوئے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت۔ ایک مومن جب اس کے اندر سچ میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، حقیقت میں جب ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، پھر وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، پھر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا ایک طرف لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس کے اندر صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کی وہ تاریخ پڑھی ہے کہ جب انہوں نے سارے علاقوں میں اسلام اور ایمان کا جھنڈا لہرا دیا، محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ میں داخل ہوتے ہیں، جب افریقہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان نوجوانوں کا سردار، ان نوجوانوں کا کمانڈر ان چیف عقبہ ابن نافع ہے۔ جب وہ افریقہ کے ایک ساحل پر ایک سمندر کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آئیے نوجوانوں،
اس ایمان سے اپنی بنیاد کو مضبوط کیجئے، اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے اور اسی جگہ اپنے فوجیوں کو اور اپنے سپاہیوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دائیں دیکھتا ہے اسلام اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم۔ پھر وہ سمندر کی طرف چہرہ کرتا ہے، وہاں سمندر ہی سمندر، سمندر کے اندر طغیانی ہے، سمندر کی لہریں، سمندر کا پانی جوش مار رہا ہے، اس کے اندر طغیانی آئی ہوئی ہے۔ عقبہ ابن نافع کے ساتھی سمندر کی اٹھتی ہوئی لمبی لمبی موجوں لہروں کو دیکھتے ہیں، لیکن عقبہ ابن نافع کہتا ہے الہ العالمین، میرے دائیں طرف اسلام، میرے بائیں طرف اسلام، میرے سامنے بھی اسلام، پیٹھ کے پیچھے سمندر، الہ العالمین، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے دیکھا، ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہے، یعنی کوئی چپا میں نے باقی نہیں چھوڑا جہاں اسلام کا پرچم نہ لہرا دیا ہو۔ اب سامنے سمندر آ گیا ہے، میری پیٹھ کے پیچھے سمندر ہے، سمندر کے اندر لہریں بہت اونچی اونچی اٹھ رہی ہیں، لیکن اے اللہ مجھے ان لہروں کی پرواہ نہیں ہے۔ ایمان دیکھیے، اے اللہ مجھے ان لہروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے عزت و کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، وہاں تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، وہاں تیرے بندے آباد ہیں، تو تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے سپاہیوں اور اپنے گھوڑوں کو ان سمندروں کے اندر ڈال دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ ایمان، سمندر کی اٹھتی ہوئی لہریں اور موجیں، جہاں بڑے بڑے تیرنے والے بھی اپنے اسٹیمر کو جلدی ڈالتے نہیں ہیں کہیں الٹ نہ دے سمندر کی لہریں، بڑے بڑے پانی میں چلنے والے جہاز شپ ڈرتے ہیں ان کے چلانے والے کہیں سمندر کی بڑی مچھلی کہیں ہمارے جہاز کو الٹ نہ دے، لیکن عقبہ ابن نافع کا ایمان دیکھیے، الہ العالمین، اگر پتہ چل جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، میں نبی نہیں ہوں کہ جبرائیل مجھے خبر دے دیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی رہتی ہے، اگر اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری مخلوق ہے، زندہ ہے، تو تیری عزت و کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس وقت اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ اس بستی کے اندر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا جھنڈا نہ پھہرا دوں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ اس کو سمندر کی لہریں نہیں روک رہی ہیں، کیوں؟ ایمان پیدا ہو گیا، ایمان سے رشتہ جوڑ لیا۔ آج ایمانداری کے ساتھ بولیے، ہم تو اپنے گھروں سے شیطانی چیزیں نہیں نکال سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اندر ایمانی جرت کیا پیدا کریں گے اور ایمانی رشتہ کیا مضبوط کریں گے؟ جائزہ لو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد ہماری صبح روش کیا ہوگی، ہمیں معلوم ہے، خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر، معلوم ہے اس تقریر کا 2% بھی عمل نہیں ہوگا۔ ہم اپنا کبھی جائزہ لیے، کبھی حساب لیے؟ حساب ہمیشہ زندہ لیتے ہیں، مردے نہیں۔ حساب لینا سیکھو، زندہ ہو تو حساب لو، اپنا لو، اپنے بچوں کا لو، اپنی بیوی کا لو، اپنے سماج کا لو، حساب زندے لیتے ہیں، مردہ نہیں۔ کبھی آپ نے حساب لیا؟ مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں، دنیا چھوڑ دیجئے، بھارت میں کتنی ہے؟ 35 کروڑ۔ چھوڑیے، ہم سرکاری رودات کے مطابق بتاتے ہیں 30 کروڑ۔ کتنے؟ 30 کروڑ۔ ووٹر لسٹ کے اعتبار سے 25 کروڑ، جو 18 سال سے نیچے ہیں ان کو بھی جوڑیے، ٹوٹل جوڑیے تو 30 کروڑ۔ مدرسے کتنے ہیں پورے ہندوستان کے اندر؟ 3 لاکھ سے 4 لاکھ کے بیچ میں۔
مسجدیں کتنی ہیں پورے ہندوستان کے اندر؟ 5 لاکھ اور 6 لاکھ کے بیچ میں. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ مسجدیں 5 سے 6 لاکھ، مدرسے 3 سے 4 لاکھ کے بیچ میں، مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ، 30 کروڑ، اور ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء کی تعداد تقریباً 50 لاکھ. پھر سے سنیے، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30 کروڑ، علماء تقریباً 50 لاکھ، مدرسے تقریباً 3 لاکھ، مسجدیں تقریباً 5 لاکھ. اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر اپنی مسجدوں کا حساب لیجئے. ان 30 کروڑ مسلمانوں میں نمازی اونلی 2%، صرف 2% مسلمان نماز. 98% مسلمان کہاں ہے؟ یا 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں بلندی ملے تو کہاں سے ملے؟ سرخ روح ہو تو کہاں سے ہو؟ عزت ہماری قدم بوسی کرے تو کہاں سے کرے؟ رب کی مدد ہمارے پاس آئے تو کہاں سے آئے؟ کہ 50 لاکھ علماء کے ہوتے ہوئے، 30 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہوتے ہوئے، 3 لاکھ مدرسوں کے ہوتے ہوئے، 5 لاکھ مسجدوں کے ہوتے ہوئے نمازیوں کی تعداد صرف 2%. جمعے کے اندر یہ نمازی بڑھ جاتے ہیں 5%، رمضان میں نمازیوں کی تعداد ہو جاتی ہے 10%، عید اور بقرعید میں یہ تھوڑی سی بڑھ کر 20% پہ پہنچ جاتی ہے. عید اور بقرعید کے دن بھی 80% مسلمان غائب. مجھے بتائیے حساب کتنا آپ نے محاسبہ کیا؟ آپ ایک زندہ قوم ہو اور حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ نہیں آنا چاہیے. جو کہتے ہیں غصہ حرام ہے وہ خود سوچیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ حضرت عمر کو بھی غصہ آتا تھا. میں نے تو پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ جب آتا تھا تو کبھی کبھی اتنا کہ ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا. سرخ ڈورے غصے میں نبی کی آنکھوں میں دکھائی دیتے تھے. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. لیکن نبی کو غصہ کبھی ناجائز بات پر نہیں آتا، جائز بات پر غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنے کا حق ہے. جب آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز میں ہمارا بیٹا مسجد میں کیوں نہیں دکھائی دیا، آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ 12 بجے تک آپ کا بیٹا موبائل چلا رہا ہے، اینڈرائڈ کیا کر رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیٹی رات کے 1 بجے تک اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، غصہ آنا چاہیے. اذان کا وقت ہے، آپ کی اولاد مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہی ہے جبکہ سب 10 سال سے بڑے ہیں، غصہ آنا چاہیے. یہ جائز موقع ہے غصہ آنے کا. یہاں ہمارا غصہ کیوں نہیں آتا؟ کبھی حساب لیا اپنا؟ کبھی حساب لیا؟ آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے، 4 گھنٹے تم غائب رہی، 1 گھنٹے کا کام تھا تمہارا، یہ 3 گھنٹے تم نے کہاں لگائے؟ کبھی حساب لیا آپ نے؟ کبھی پوچھا اپنی بچیوں سے، کالج اور اسکول جاتی ہو، 12 بجے چھٹی ہوتی ہے، آج 2 بجے تم گھر پہ کیسے لوٹی ہو؟ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں غصہ آتا ہے. اچھا، جب میں وقت پہ پہنچ گیا تھا تو تو نے اس کو کھڑا کیسے کر دیا نماز پڑھنے کے لیے؟ یہاں ہمیں غصہ آ رہا ہے. میری مسجد بن چکی ہے، تم نے اپنی مسجد میرے مسجد کے بغل میں کیوں بنا دی؟ میری دکان کھلی ہے، تم نے اپنی دکان کیوں کھول دی؟ آج غصہ ہمیں اس بات پہ آ رہا ہے. کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے. اور حساب جب ہم سے لیا جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد کرو، جب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا جیسے شروع کیا، ایک نوجوان اٹھا، عمر امیر المومنین خطبہ نہیں دینے دو. کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے حساب دو کہ یہ نئی قمیض تمہارے جسم پر کہاں سے ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا عبداللہ میری طرف سے جواب پیش کرو. تاریخ خطیب پڑھیے، خطیب بغدادی کی.
حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھی سب کو ایک ایک چادر بٹنا تھی، تقسیم ہونا تھی، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی، اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی۔ حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا مطمئن ہو گئے ہو؟ جس کو بات بات پہ غصہ آتا ہو، اتنا بڑا حساب، امیر المومنین کا حساب، وہ بھی ممبر پر ختم رکھنے کے بعد سب کے سامنے، لیکن غصہ نہیں آ رہا۔ مطمئن ہوئے؟ اس نے کہا نہیں، اب تو اور زیادہ ڈاؤٹ ہو۔ کہا اللہ کی قسم اس وقت تک خطبہ نہیں دوں گا جب تک تمہارا شک دور نہیں کر دے۔ کیا ڈاؤٹ؟ کہا امیر المومنین مجھے بھی تو ایک کرتا ملا تھا، میرا کرتا، مجھے بھی تو ایک چادر ملی، میرا کرتا تو منع نہیں، آپ ہم سے ڈبل لمبائی میں، چوڑائی میں، موٹائی میں آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ کہا عبداللہ جواب دو۔ امیر المومنین کے صاحبزادے عبداللہ اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوان، میرا باپ جب بھی اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، چلتا تھا تو اس کے جسم پر جو کپڑا تھا اس میں 12 پیبند لگے ہوئے تھے، جوڑ لگے ہوئے تھے، مجھے برا لگتا تھا۔ ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، میرے باپ کو بھی چادر ملی تھی، ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، میرا بھی حق تھا۔ میں نے اپنے باپ کی اس بری حالت کو دیکھا کہ پیبند لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، اپنی اور میری دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی۔ اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اب آپ خطبہ دیجئے، میں مطمئن ہو گیا۔ حساب زندوں سے لیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں۔ آپ اپنے بچوں کا حساب نہیں لے سکتے ہو، اپنی بیوی کا حساب نہیں لے سکتے ہو، اپنی بیٹی کا حساب نہیں لے سکتے ہو، اپنے سماج کا حساب نہیں لے سکتے ہو۔ وہ عقبہ ابن نافع تو ساری بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا، ہم اپنے گھروں میں بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتے؟ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہماری مدد نہیں آتی، 2% نمازی، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ تصور کریے ہم کہاں ہیں؟ 50 لاکھ علماء، 3 لاکھ مدرسے، 5 لاکھ مسجدیں، اور نمازی 2%۔ محاسبہ کریے اور اپنے آپ کو دیکھیے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ وہی طارق ابن زیاد ہے، سمندر کا سینہ چیرتا ہوا جب اندلس کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ساتھیوں، جتنی کشتیاں تم لے کر آئے ہو اور جن کشتیوں میں سوار ہو کر تم یہاں آئے ہو، ان کشتیوں میں تم آگ لگا دو۔ طارق ابن زیاد کے ساتھی چیخ پڑے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے اندلس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہم اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لیے جائیں گے، جب کشتیاں ہی جلا دی جائیں گی تو ہم واپس کہاں سے جائیں گے؟ طارق ابن زیاد کا چیختا ہوا جواب سنیے، گھر واپسی کا تصور تمہیں اندلس کو فتح نہیں کرنے دے گا، اس لیے اب اندلس میں آ چکے ہو، ان کشتیوں کو آگ لگا دو۔ اب اندلس میں تمہیں 2 ہی کام کرنا ہے، یا تو زندہ رہ کر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے یا اسی جگہ مر کر شہید ہو جانا ہے۔ گھر واپس جانے کا تصور اب تم اپنے دماغ میں مت رکھو، اگر گھر واپسی کا تصور تمہارے دماغ میں رہا تو پھر تم اندلس کو فتح نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں یہی لڑنا ہے، یا تو ہمیں زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا اسی اندلس کی سرزمین پر مر کر ہمیں میرے بھائیوں شہید ہو جانا ہے۔ غور کریے طارق ابن زیاد کے اندر یہ ایمانی کشش کیسے پیدا ہو گئی۔ کشتیاں جلا دی گئیں، کشتیوں میں آگ لگا دی گئی، کشتیاں آگ کے حوالے کر دی گئیں، اور کوئی بھی طارق ابن زیاد کا ساتھی پھر گھر واپسی کا تصور نہیں کر سکا۔ اب یہی رہنا ہے، مرنا جینا جو کچھ بھی ہے اب ہمیں اندلس کے اندر کرنا ہے۔ گھر واپس جانے کا خیال ان کے دماغوں سے نکل گیا ہے۔ میں نے وہی کہا تھا، جب کسی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو پھر وہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز، کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ کائنات ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف۔ ہزاروں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، پڑھیے صحابہ کرام کی زندگی،
کون سی چیز تھی؟ حضرت بلال کو کافروں نے ننگا کر دیا، اوپر کا کپڑا اتار دیا، تپتی ہوئی ریت کی اوپر لٹا دیا. تصور کرو کہ پیٹھ جل رہی ہے، اس پر بھی ان کو چین نہیں ملتا ہے. ایک بھاری پتھر لا کر ان کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. پوچھا ہے بلال کہو اب کیا کہتے ہو؟ اب تو شاید تمہارے دل سے بھی ایمان کا تصور نکل گیا ہوگا. بلال اپنے سامنے ان کافروں کو کھڑا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت جب ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تم جتنا زیادہ مجھے ستاؤ گے میری زبان سے ہو اللہ احد اتنا ہی زیادہ نکلے گا. یہ کون سا ایمان تھا؟ یہ کون سی ایمان کی طاقت تھی کہ چاروں طرف کافر کھڑے ہیں، سخت سے سخت تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بلال ان تکلیفوں کا سامنا کرتا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہم اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ایمانی واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ کر تصور کریں، ہم کتنے % ایمان والے ہیں. سوچئے، مومن تو شاید ہم اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے، لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے جوڑیے کتنے % ہم مومن ہیں. ایمان کا ایک تصور کرنا چاہتے ہیں تو آئیے چلیے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ہاجرہ اور شیر خوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے جاؤ. آج تو آپ اپنی 4 ویلر لے کر بنگال تک کا سفر کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے. سنسان علاقے سے بھی نکل سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے. تصور کرو اس زمانے کا. ابوالکلام آزاد کی تحقیق کے مطابق کوئی تقریباً 5,500 سال پرانا اس منظر کو. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو جس بیابان جنگل میں چھوڑتے ہیں، جس کو مینا کی وادی کہا جاتا ہے، اس وقت تک ان کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کر یہ چلے جائیں گے. ہاجرہ کو وہاں چھوڑتے ہیں، اسماعیل کو وہاں چھوڑتے ہیں. ہاجرہ کے پاس صرف تھوڑا سا ستو ہے اور تھوڑا سا پانی ہے. اپنی بیوی ہاجرہ کو اس وادی میں چھوڑتے ہیں اور وہیں اسماعیل کو اور چلنے لگتے ہیں. تصور دیکھنا بھی، ایمان کا تصور دکھاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ بنیاد دکھلاتے ہیں. آپ چلنے لگتے ہیں. ہاجرہ نے آواز دی ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ادھر کہاں؟ کوئی جواب نہیں. ہاجرہ نے دائیں بائیں دیکھا، درخت تو نظر آ رہے ہیں لیکن درختوں پر کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھا. پرندے بھی ایسے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں جہاں آس پاس پانی مل جائے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں، اس لیے پرندوں کے بھی گھونسلے درختوں پر نہیں. ایک بھی پرندہ اس جنگل میں نظر نہیں آ رہا، ایک بھی پرندہ. ابراہیم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ان درختوں پر تو ایک پرندہ بھی نظر نہیں آتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں. چلے اپنے چھوٹے سے بچے کو زمین کے اوپر لٹایا، ابراہیم علیہ السلام کا پیچھا کیا. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا. اب ہاجرہ کا سوال دیکھو، اے ابراہیم حق رفاقت میں کیا مجھے کچھ سست پایا ہے؟ کیا رفیق حیات ہونے کے ناطے، شریک حیات ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے مجھ سے کچھ کمی ہوئی ہے؟ کیا عزت میں، خاطری میں، خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ پھر مجھے کس چیز کی سزا دے کے جا رہے ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں. آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہاجرہ نے
جو چیز پوچھی اس کا جواب ابراہیم نے دیا، وہی ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ ہاجرہ نے پیچھے سے دامن کھینچا اور سوال کیا، ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، اس بستی میں پرندہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کب آؤ گے، کب آؤ گے، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میں جب آؤ گے اگر میری عزت کو کچھ بٹا لگا تو میں آپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آئے ابراہیم اتنا بتاؤ، جا رہے ہو تو جاؤ، الا من تترکنا، یہ قرآن کے الفاظ، الا من تترکنا، ابراہیم مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آئے ابراہیم مجھے اتنا بتا دو کہ جب تم آؤ گے، پتہ نہیں کل آ جاؤ، ایک ہفتے بعد آؤ، ایک مہینے بعد آؤ، ایک سال بعد آؤ، یا آؤ ہی نہیں، جب آؤ گے میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ ابراہیم مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ الا من تترکنا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ شاید اس سوال کا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ بیوی کی محبت اور بچے کی محبت کہیں ہمارے دل میں جوش نہ مار جائے۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور صرف اتنا بولتے ہیں، اللہ ہاجرہ تیرے سارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں، آخری سوال تو نے جو کیا اس کا جواب میں دیتا ہوں، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ توحید کو سمجھنے کی کوشش کر لو، جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ بیابان جنگل، ایک پرندہ تک نہیں، کہتی ہیں کس کے حوالے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھو، یہی بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اللہ ہاجرہ میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب یہ سنتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور جانتے ہو پھر ہاجرہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ان کے ایمان کی بنیاد۔ اس کے بعد ہاجرہ نے جو جواب دیا قرآن اس کو بھی نقل کرتا ہے۔ اب ہاجرہ نے پیچھے سے دامن چھوڑ دیا، اب آپ جائیے جہاں جانا ہے، ایک دن بعد آئیے، ایک ہفتے بعد آئیے، ایک مہینے بعد آئیے، ایک سال بعد آئیے، اب آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، آئے ابراہیم اب آپ اطمینان سے جائیے، اپنا کام کیجئے، بیویوں بچوں کی طرف دماغ مت لگائیے گا۔ اگر ذہن لگاؤ گے، ادھر ٹینشن لوگے تو اپنا وہ کام نہیں کر پاؤ گے جس کام کے لیے جا رہے ہو۔ آئے ابراہیم خوشی خوشی جائیے، اذن لا یضیعون اللہ ابدا، جب آپ نے ہمیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اذن لا یضیعون اللہ ابدا، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ جائیے، ادھر ٹینشن مت لیجئے۔ اپنے شوہر کی ہمت افزائی کر رہی ہے، حوصلہ بڑھا رہی ہے کہ بیوی اور بچوں کی طرف انسان ودیش میں پردیش میں چند روپے لینے کمانے کے لیے جاتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو ٹینشن اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنے بیوی اور بچوں کی ٹینشن ہوتی ہے۔ جب تم اپنے بیوی اور بچوں کی طرف ٹینشن لوگے تو اللہ کا وہ کام جس کام کے لیے تم جا رہے ہو دین کا، وہ کام کیسے کرو گے؟ فرمایا اب ادھر کی ٹینشن مت لینا، اذن لا یضیعون اللہ ابدا، اللہ اب آپ کو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جائیے، یہ تھا ایمان کے ساتھ بنیادی رشتہ۔ ایک عورت اکیلی، ہماری عورت، ہماری بیوی، ہماری گھر کی رشتہ دار، ابھی یہاں سے بٹھا دو تو الہ آباد تک جانے میں کانپ جائے۔ اکیلے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکیلے سفر کرائیے، لیکن اس موجودہ دور میں بھی اکیلے سفر کرتی ہے تو باپ کو طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پتہ نہیں خیریت سے پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، پتہ نہیں۔ اگر ٹرین میں باپ بٹھانے بھی جاتا اپنی بیٹی کو کہ تم اسکول جا رہی ہو علی گڑھ دلی، تو اب پیسنجر کوئی بوڑھا بزرگ آدمی ہوتا تو اس سے کہہ کے جاتا ہے ذرا دلی تک ہماری بیٹی کا خیال رکھنا۔ ذرا تصور کیجئے آج کے اس دور میں جہاں عورتوں کو مردوں سے زیادہ بڑھاوا دینے
की कोशिश की जा रही हो, इस दौर में भी इतने खतरात हमारी माँ बहन बेटियों पर मंडलाते रहते हैं। तसव्वुर करो उस जमाने को कि हजरत हाजरा ने क्या कहा, ईमानी ताकत देखिए, जानती है कि अभी तो दिन है, रात में क्या होगा, एक परिंदा भी नहीं है, खतरनाक जानवर भी यहाँ आ सकते हैं, लाइट का दूर दूर तक पता नहीं है, कोई दिया भी नहीं जल रहा है, इस रात में 2 दिन का खाना है, 2 दिन का पानी है, खत्म हो जाएगा तो मुझ पर और मेरे बच्चे पर क्या बीतेगी। तसव्वुर करो, इन तमाम खतरात के होते हुए भी क्या कहती अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। ये ईमान की ताकत है। ईमान की ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है तो फिर वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है और सारी चीजें उसकी नजर में हेज, यहां तक कि शौहर भी, जाओ अब तुम्हें जहां जाना हो जाओ। अब हाजरा ने ईमानी जवाब दिया और क्या कहा, अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। इस ईमान का नतीजा क्या मिला, खाना खत्म, सत्तू खत्म, पानी खत्म, इस्माइल को प्यास लगे। मां कहती है हाजरा, मैं तो 1-2 दिन और भूखी रह सकती हूं, बच्चे को क्या करूं। पानी की तलाश में जाती है सफा, पहाड़ी पर चढ़ती है, नीचे झांक कर देखती है शायद कोई बस्ती नजर आ जाए, नीचे उतर कर पानी ले आऊं। बियाबान जंगल, वहां बस्ती कहां थी। सफा से मरवा की तरफ जाती है, कुछ देर आहिस्ता चलती है, कुछ देर तेज चलती है, अकड़ के चलती है, थोड़ा सा सीना बाहर निकाल के चलती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर थोड़ा सा अकड़ के चलती है। सऊदी गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट लगा रखी है, कहां तुम्हें तेज दौड़ना है, कहां आहिस्ता दौड़ना है। यहां हाजरा तेज दौड़ी थी, यहां हाजरा नर्म हुई थी, नॉर्मल चाल लगा दी। 7 चक्कर लगाए, मालूम था पानी नहीं है, फिर भी चक्कर लगा रही है। देखिए कोशिश, जिद्दोजहद। मालूम है सफा पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती नहीं है, एक बार देख लिया काफी था, लेकिन मरवा पे चली गई, मरवा से देख रही कोई बस्ती नहीं, हो जाना चाहिए, सुकून मिल जाना चाहिए, न सफा के नीचे कोई बस्ती, न मरवा के नीचे कोई बस्ती, आ जाना चाहिए था अपने बच्चे के पास, लेकिन नहीं, औरत हूं, जितनी मेहनत कर सकती हूं कर लूं। उसने 7 चक्कर लगाए सफा और मरवा के, मालूम था पहले चक्कर के बाद के पानी नहीं है, फिर भी जुस्तजू कर रही है। ये बार बार का दौड़ना हमें ये सबक सिखा रहा है कि तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है, लेकिन तकदीर पर भरोसा करके हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठ जाना ये गलत है। हाजरा ने तकदीर पे भरोसा किया था, लेकिन बैठी नहीं रही। अल्लाह चाहेगा तो हमें पानी देगा, नहीं तो हम क्यों दौड़ लगाएं, हम क्यों जाएं। मेरा शौहर कह के गया अल्लाह के भरोसे, अल्लाह हमको जाए नहीं होने देगा। दौड़ी, हाजरा का दौड़ना, हाजरा का बार बार चक्कर लगाना, सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाना, फिर इस बात की दलील है कि जो कर सकते थे वो करना चाहिए, जो मेहनत हो सकती है वो होना चाहिए, और फिर अंजाम अल्लाह के सुपुर्द छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने कर लिया, अब जो मेरे बस में नहीं वो मैं नहीं कर सकता, अब तू मेरी मदद कर। वही हाजरा आकर कहती है, अल्लाह मेरे बंदे इब्राहिम ने मुझे और तेरे बंदे इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को इस्माइल को तेरे सुपुर्द किया है। आय अल्लाह अगर वो आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी अगर ये बच्चा जिंदा न रहा। अल्लाह इस बच्चे को अगर पानी न मिला तो मैं क्या जवाब दूंगी। आय अल्लाह मेरे शौहर तेरा बंदा इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द गए हैं, करके गए हैं, अब तू ही कोई रास्ता निकाल इस बच्चे के लिए। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, जाओ। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे थे, जिब्राइल ने वहीं पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया। ये है ईमान और ईमान के साथ अमले सवाल, यानी दौड़ना, भागना, दुआ करना, पुकारना, और फिर उसका अमली नतीजा देखिए जमजम की शक्ल में जारी हुआ, पानी निकला। अब हाजरा को ये हुआ कि पानी कहीं बह ना जाए, जल्दी से समेटने लगी। अरे पानी निकलना कितना समेटेगी एक बंदी, समेट रही है, फिर समेट रही है और कहती जा रही है अपनी अबरानी जबान में, जम 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 जम। अरे रुक रुक, कहां जा रहा है, जम जम, रुक रुक।
اللہ کے رسول کو بھی یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ اس پانی کا نام بدلا نہیں، اس کو زمزم ہی رہنے دیا، یعنی رک رک وہی پانی ٹھہر۔ حضرت حاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، روک لیا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا خانہ کعبہ کے اندر، اور خطبے میں یہ الفاظ یہ لفظ استعمال کیا، اللہ رحم کرے حاجرہ پر، اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی تو یہ پانی ساری دنیا میں اللہ پھیلا دے۔ ذرا تصور کیجیے۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے میرے بھائیوں، صرف یہ ہے کہ رشتہ دیکھیے ہمارا کیا ہے، ایمان اور اس کی بنیاد دیکھیے کیا ہے۔ کیا ہمارے پاس بنیاد ہے؟ کیا ایمان کی بنیاد سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے؟ ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا ہے، بنیاد کو ترک کر دیا ہے، اور جب ہم بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو ترقی کہاں سے کریں گے؟ تنزلی آئے گی، تنزلی آئے گی ہمارے اندر۔ جب ایمان کی بنیاد مضبوط تھی تو دیکھیے 313 صحابہ کرام 1000 کے سامنے، میں نے کہا نا جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا تو لاؤ لشکر نہیں دیکھا جاتا، ایمان پیدا ہوا، 313 نہتے صحابہ، کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے لیکن دشمن سے کی تلوار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال نہیں، ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں، اور کافر ہتھیاروں سے لیس، ایمانی رشتہ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملے کہے اس پر غور کیجئے، یہ ایمانی رشتہ اور ایمانی بنیاد ہے۔ آپ نے 1000 کافروں کا لشکر دیکھا اور 313 نہتے صحابہ، ان کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجدے میں سر رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، تو میں نے اتنا روتے ہوئے اللہ کے نبی کو، اپنے حبیب کو اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے بدر کے دن دیکھا ہے۔ آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر یہ 313 یہ 1000 یہ نہتے وہ ہتھیاروں سے لیس۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ جملے ادا کہے، یہ رشتہ دیکھیے ایمان کا، ایمان کی بنیاد دیکھیے، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو یہی پکے سچے مومن ہیں، یہی پکے سچے مومن ہیں، اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک مت کرنا، ان کو آج مٹنے مت دینا۔ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے، نہتے ہیں لیکن ان کو مٹنے مت دینا۔ الہ العالمین اگر آج یہ ہلاک ہو گئے، انتہالک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، اگر آج یہ مومن، آج یہ پکے سچے مسلمان اگر اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو اللہ آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہوگی، کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، کبھی پھر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا تھا ان کے اندر؟ ہتھیاروں سے لیس نہیں ہے، نہتے ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں۔ ان کو 1000 لوگوں سے کس چیز نے لڑایا ہے؟ کس چیز نے؟ یہاں تو ابھی ہلکی سی کہیں سے آنسو گیس چھوڑ دی جائے فائرنگ میں تو جلدی سے فون آنے لگتے، ماں کی طرف، بیٹے جلدی گھر آ جاؤ، کہاں ہو تم؟ ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا ایمان تھا کہ جانتے ہیں کہ ہتھیار نہیں اور 1000 سے لڑ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں، کسی کے پاس کمان ہے تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں، پھر بھی لڑ رہے۔ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، ان 1000 کا ڈر۔ چلاؤ تیر جتنا، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ جواب دے رہے تھے صحابہ کرام، اور پھر نتیجہ یہ نکلا جو ایمانی طاقت سے لڑ رہے تھے وہی زبر ہوئے، اور جو غیر ایمانی طاقت سے لڑ رہے تھے وہ زیر ہوئے، اور یہی 313 1000 پر غالب آئے، 1000 پر غالب آئے۔ میرے بھائیوں یہ کون سا تصور تھا؟ ہے ایمان ہمارے اندر؟ ہے؟ تقریر
1 घंटा नहीं 2 घंटा हो, 2 घंटा नहीं 3 घंटा हो, लेकिन हमें फजर की बात करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। ये ईमान का तसव्वुर है हमारे यहाँ। वरना मेरे भाइयों, उस जमाने का ईमान तो ये था कि ईद उल फित्र का खुतबा अल्लाह के रसूल ने जब सहाबा में दिया तो आप पर्दे की ओर से सहाबियात को भी खिताब करने लगे, और सहाबियात को खिताब करने लगे तो आपने सिर्फ एक ही बात कही थी, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो। आए औरतों की जमात, मैंने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। उन औरतों ने कहा स्टॉप, बस कीजिए अल्लाह के रसूल, आगे की नसीहतें हम नहीं सुनना चाहते हैं, हमें बस इतना बता दीजिए कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या थी। हम आगे नहीं सुनेंगे, उतना ही सुनेंगे जितना हम अमल कर सकें। अल्लाह के रसूल, लंबा चौड़ा खिताब हमें नहीं सुनना है, हमें वजह रीजन बताइए कि क्या है, औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जलती हुई देखी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुक्सिरन लान व तकफुरन अशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और गीबत चुगली और अपने शोहरों की नाफरमानी ज्यादा करती हो। उठाइए किताबुल ईमान मिशकात का और देखिए बुखारी मुस्लिम के हवाले से इस हदीस, क्या पूरा खुतबा उसके अंदर दर्ज है। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने पूरे खुतबे में एक ही नसीहत की थी, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हो गई तकरीर। वहां ये ईमान था, यहां यह 2 घंटे 3 घंटे। बोलिए साहब, आजादी है हमारे, मैं जानता हूं कि हमारे मोहतरम ने हमें आजादी दी है, हमारे मक्की साहब ने कहा कि अब कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जाइए, लेकिन मैं क्या करूं कि घर से फोन आ गया, मेरे अब्बू अभी लखनऊ के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मुझे अभी निकलना है। तो मेरे भाइयों, आजादी है मोहतरम की तरफ से, मुझे हमारे जुनैद मक्की हफिज़हुल्लाह की तरफ से, लेकिन मैं आपके ईमान का जायजा लेना चाहता हूं। ये शौक है हमारे अंदर कि ज्यादा से ज्यादा सुने, लेकिन हमारे अंदर यह भी है कि हम करना वही है जो हम करते चले आ रहे हैं। हम फजर के बाद अपनी रविश पर रहेंगे। मुझे बताइए कि 2 घंटे की तकरीर ज्यादा बेहतर है जिस पर अमल न किया जाए, या वो एक नसीहत कि अल्लाह के रसूल बस पहले हम इस पे अमल करेंगे, बाद में हम दूसरी बात सुनेंगे। नबी अकरम का पूरी जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा अगर कोई था तो हज्जतुल विदा का खुतबा था। 1,44,000 सहाबा की मौजूदगी में। आज तो माइक खराब हो जाए तो मौलाना जर्जी से हट के चले। मेरे प्यारे साथियों, 1,44,000 का मजमा, लेकिन वो खुतबा भी अगर मौलाना जर्जीस अपने अंदाज में उस खुतबे को पेश करके अगर बयान कर दे तो 15 से 20 मिनट में अपनी बात पूरी कर देगा। यानी वो खुतबा भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा का नहीं था, ये जिंदगी का सबसे लंबा खुतबा था। खुतबों से, तकरीरों से इस्लाम नहीं फैला है, ये तो एक ईमान की ताजगी के लिए कर दी जाती हैं। वरना मेरे भाइयों, ईमान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। आओ देखो, फिरौन ने कहा मैं मूसा से तंग आ गया हूं, अब आमना सामना हो जाए, आर पार की लड़ाई हो जाए। ठीक है, एक मैदान में जमा हो जाओ, आओ दिखाता हूं तुम्हें मंजर। सोचिए इस मंजर के बारे में, क्या था ये मंजर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने चंद मुसलमानों को, चंद साथियों को लेकर आ गए, उनके पास थे ही कितने मोमिन लोग। फिरौन भी अपना लाओ लश्कर और जादूगरों को लेके आ गया, आमना सामना होने लगा। अभी ईमान से पहले की बात बताता हूं और ईमान के बाद का ईमान, इस्लाम के बाद का ईमान बताता हूं। इन 2 चीजों को समझ लो, पूरी तकरीर समझ गया। फिरौन ने कहा जादूगरों, ऐसी चीज आज दिखाओ कि मूसा और मूसा की फौज भाग जाए, डर जाए, हम गालिब आ जाएं। जादूगरों ने कहा बहुत आसान, आज मूसा भी डरेगा, मूसा की कौम भी भागेगी। कहा ठीक है, आज शिकस्त नहीं होनी चाहिए, फिरौन ने कहा। लेकिन जादूगरों ने क्या कहा फिरौन से, सरदार हमारे रब, आप गालिब रहेंगे, आप जीतेंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन हमारा भी कुछ मुतालबा है। क्या? अच्छा ये बताइए कि अगर हम अपना तिलस्म दिखाएं, अपना जादू दिखाएं, मूसा और मूसा की कौम भाग जाए तो हमारा इनाम क्या होगा। देखिए, जब ईमान किसी के अंदर नहीं होता तो ईमान की तरफ लालच है। हमारा इनाम क्या होगा, आप हमें क्या देंगे। कुरान कहता है कि जादूगरों ने फिरौन से कहा इन्ना लना लाअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए मूसा पर और मूसा की कौम पर तो हमें आप अजर क्या देंगे, हमें आप बदला क्या देंगे, हमें इनाम क्या देंगे। ये है इनाम के लालच में कोई काम करना, ये है गैर ईमानी।
تو فرعون بھی جانتا تھا کہ ان کو لالچ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، یہ بھاگ جائیں گے، نہیں دکھائیں گے. تو فرعون نے جانتا کیا کہا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کی بات پوچھتے ہو تو میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ. صحیح ترجمہ، ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، ہم اپنے پاس بٹھائیں گے، ہم اپنے کیبنیٹ میں، اپنے مشاورتی کمیٹی میں ہم تمہیں شامل کریں گے، جو بھی کام کریں گے تم سے پوچھ کر کریں گے. کتنا بڑا بھائی، کوئی چیف منسٹر مولانا جرجیز کو اپنا قریبی بنا لے تو ہماری تو 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. کوئی پرائم منسٹر اگر مجھے اپنا صلاحکار بنا لے، اپنے پاس رکھنے لگے تو ہماری تو 5 انگلی گھی میں ہے کہ نہیں. اب انعام کا لالچ اپنا قریبی بنا لے گا فرعون، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا چل، پھر تو ہمارے پاس کمی کس چیز کی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہمارے کیبنیٹ میں شامل کر لیے جاؤ گے، ہمارے منسٹر، ہمارے وزیر بن جاؤ گے. جو بھی کام کریں گے ہم تم سے پوچھ کے کریں گے، جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا. ٹھیک، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا. فرعون نے کہا چلو جلدی بھگاؤ ان کو. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ چیز دیکھیے. جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی. 50 بار سن چکے ہوں گے یہ واقعہ مسجد کے خطیبوں سے، لیکن سنیے، ہم جو چیز بتانا چاہتے ہیں اس پر ہم آپ کو لانا چاہ رہے ہیں. فرعون کے جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر رینگنے لگے، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے. فرعون موسیٰ کو اور موسیٰ کے ساتھیوں کو وہ دکھ رہے تھے. آپ جب تک چائے دیں گے وہ گفتگو ہوگی. ہونا یہ چاہیے تقریر کے بعد باہر چائے کا نظام ہے، پی کے جائیں. یہاں آپ دیں گے تو ایمان پہ تقریر، اور پھر دیکھیے یہ ہونا تھا. وہ بول رہی ہے، وہ آواز یہاں تک آ رہی ہے اور تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو سنیے میرے بھائیوں، کیا کہا تھا. ٹھیک ہے، تلسم جادو، ان کو رسیاں دکھانے لگے، حالانکہ وہ تھی نہیں سانپ، لیکن سانپ دکھنے لگے. موسیٰ بھی ڈرنے لگے. قرآن کہتا موسیٰ بھی ڈرنے لگے، ادھر ادھر ہٹنے لگے. اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مت ڈرو. جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو اوریجنلٹی میں، حقیقت میں یہ سانپ نہیں ہے. یہ آنکھوں پر اس نے وہ ڈال دیا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا. ہمیں سانپ لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں. کبھی کبھی جادوگروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مٹی اٹھائے گا، لاٹھی کو روپیہ بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا جادوگر آتے ہوں گے ہمارے آپ کے ہاں، مٹی اٹھائیں گے، دیکھو ایسے مارے گا لاٹھی، اوپر گھمائے گا، روپیہ بن گیا. ارے الو، وہ بیوقوف بنا رہا ہے. جب مٹی کا تو روپیہ بنا لیتا ہے تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر کٹورا لے کے انہیں لوگوں کے سامنے 2-2 روپے کی بھیک کیوں مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہماری آنکھوں پر گرفت کر لی. ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے ایسے کیا تو وہ اوپر آ گیا، ہم کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہے. موسیٰ ڈرو نہیں، جو تم کو سانپ لگ رہا ہے وہ سانپ ہے نہیں. تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے مارو زمین پر. ان القی عصاک، جو لاٹھی جو عصا ہے اس کو زمین پر مارو. جیسی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ مارا وہ اژدہا بن گیا اور منہ کھولا، اندر کی طرف سانس لی، اندر کی طرف وہ سارے سانپ اس کے منہ میں گھس گئے اور وہ نگل گیا سب کو. جادوگروں کو یہیں سے ہیبت ہو. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا ہے وہ تلسم ہے، ہم نے جو دکھایا ہے وہ نقلی چیز ہے، ہم نے جو دکھایا ہے وہ ایک فضول چیز ہے. اور موسیٰ نے جو ابھی کرتب دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نشانی ہے. سمجھ گئے کہ اگر اب ہم نے کچھ بھی دکھایا تو اب کچھ ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. جب فرعون کے جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہماری نقلی چیز ظاہر ہو گئی اور موسیٰ نے جو دکھایا وہی اوریجنلٹی ہے، وہ حقیقت ہے، تو اسی وقت وہ سب کی سب چیخ پڑے. سنیے ان کی آواز. جادوگر کیا چیختے ہیں؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ تم نے جو چیز دکھائی وہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اب سوال پیدا تھا کہ رب العالمین تو یہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا،
فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرعون کہنے لگا کیا ہمارے اوپر ایمان لائے؟ ہمارے اوپر؟ تو فوراً جادوگروں نے کیا کہا؟ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا، کیونکہ موسیٰ اور ہارون یہ دونوں تجھے اپنا رب نہیں مانتے. ہم اس رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے. معاملہ بدل گیا. اب آپ نے جادوگروں کی دو حیثیتیں دیکھ لی، ایمان لانے سے پہلے ان کی حیثیت دیکھ لی، اور اب ایمان لائے. اب ایمان لانے کے بعد کی حیثیت دکھا رہا ہوں. جب ایمان آ گیا تب ان کے اندر طاقت کیا آئی. اب دیکھیے وہ چیز دکھانا چاہتا ہوں. فرعون نے کہا تم بدل گئے، تم چینج ہو گئے، ہمارے حکم کے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر، تم بہت غلط کر رہے ہو، پلٹ آؤ ہماری طرف. کہا نہیں، اوریجنلٹی دیکھنے کے بعد پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں. فرعون کا پورا لشکر کھڑا ہے. یہ چند جادوگر جو ایمان لائے اب لاؤ لشکر سے نہیں ڈر رہے ہیں، فرعون کے ظالم سپاہیوں سے نہیں ڈر رہے ہیں. ایمان پیدا ہو گیا ان کے اندر. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اب ہم ایمان لا چکے، ہم نہیں پلٹ سکتے ہیں. جانتے ہو فرعون نے کیا کہا؟ پلٹ جاؤ. کیا کہا؟ لن نُصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا لن نُصِرَكَ. اب ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اس نشانی کے آ جانے کے بعد جو ہمارے رب کی طرف سے واضح طور پر ظاہر ہو گئی. ما جاءنا من البینات، اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ جانے کے بعد، اوریجنلٹی دیکھنے کے بعد، اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت دیکھنے کے بعد، اللہ کی طرف سے یہ چیز دیکھ لینے کے بعد اب ہم ایمان سے پلٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں جانتے ہو فرعون نے کیا کہا؟ وہ چیز دیکھ لیجئے اور ایمان پیدا کر لیجئے اپنے اندر. فرعون نے کیا کہا؟ نہیں ایمان لاؤ گے، نہیں ایمان سے باز آؤ گے، نہیں مجھے رب مانو گے. کہا نہیں. تو سنو ہم تمہارا کیا کریں گے. کہا کیا کرو گے؟ کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن کی آیت پر غور کیجئے. فرعون نے کہا اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے. مخالف سمتوں سے، من خلاف، مخالف سمتوں سے. دائنا پیر کاٹیں گے تو بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر. یعنی ایک ہاتھ کاٹیں گے ایک پیر، دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر. ہم مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کاٹ دیں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے یا پیر، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے پیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، تمہارے ہاتھ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے. ہم اس کو اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پیر کٹوا کر ہم اس کے کیما کیما کر دیں گے، اس ہاتھ اور پیر کو ہم بوٹی بوٹی کر دیں گے. اتنا ہی نہیں، جب تم تڑپنے لگو گے اس سرزمین، اس زمین کے اوپر تڑپو گے، ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تمہارے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر کے ساتھ تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کر تمہیں ہم سولی پہ لٹکا دیں گے. پھانسی دے دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جو ابھی فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے تو آپ کیا انعام دیں گے. جو ابھی تک لالچ میں فرعون کے لیے کام کر رہے تھے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو ان کا جواب کیا تھا؟ آئے فرعون، ہاتھ کاٹنا چاہے کاٹ لے، پیر کاٹنا چاہے کاٹ لے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو تو کر لے، مجھے سولی پہ لٹکانا ہو تو لٹکا دے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون، تجھے جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لے، تجھے جتنا مارنا ہے اس دنیا میں مار لے، اس لیے کہ تو صرف اسی دنیا کا
کا فیصلہ کر سکتا ہے، آخرت کا فیصلہ نہیں۔ پورا واقعہ فرعون اور ان کے جادوگروں کا جب ایمان لائے تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایمان سے پہلے کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور جب کسی کے اندر ایمان آ جائے، ایمان کا جوش اس کے اندر آ جائے تو پھر وہ موت سے نہیں گھبراتا ہے، سولی پہ لٹکنے سے نہیں گھبراتا ہے، ہاتھ اور پیر کٹوانے سے بھی نہیں گھبراتا ہے، اس لیے کہ اس کو لشکر نہیں اللہ رب العالمین پر توکل ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ دنیا میں بس یہ سزا دے سکتا ہے لیکن آخرت کا مالک نہیں۔ اسی لیے اب ان مومنین نے جو جادوگر ایمان لائے انہوں نے کیا کہا، انما تقضی حاذ الحیات الدنیا، یہ صرف تو دنیا ہی میں کر سکتا ہے، آخرت میں نہیں، یعنی تیرا پاور صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں نہیں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ کتنے پرسنٹ ایمان ہے ہمارے اندر سوچ لو، اور پھر پرانے واقعات کو بھی ذہن میں رکھو۔ وہ سمیہ کے اندر کیا چیز تھی؟ ابو جہل کھڑا ہے، ابو لہب کھڑا ہے، دشمن کھڑے ہیں، ننگا برہنہ کر طبقات پڑی اپنے ساتھ کی، کپڑے اتار دیے گئے اور اندام نہانی میں نیزہ۔ اکیلی عورت کیا کہہ رہی ہے، تصور کیجیے، اکیلی عورت، اور کیا کہہ رہی ہے، عمار اور یاسر سامنے، لیکن ایمانی طاقت دیکھیے کیا کہتی ہے۔ ابو جہل جتنی دیر تو ہمیں مارنے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ نیزہ داخل کیا شرم گاہ میں، پیچھے سے ہاتھ بندھے تھے، کیا کہتی ہے، ثبت قدمی علی دینک۔ یہاں پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے، میری جان کی حفاظت، نہیں، یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے، اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف ہے کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، مجھے میرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ سوچو ایمان کیا تصور ہے ایمان کا۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اللہ لاک ڈاؤن کھول دے، اب تو پیٹ پہ لالے پڑ گئے بھوک کے، اللہ یہ 2 لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ ہماری دعائیں یہ ہونے لگی، وہاں اندام نہانی میں نیزہ، شرم گاہ میں نیزہ، ہٹا بھی نہیں سکتی کہ پیچھے سے ہاتھ بندھے، اور کیا کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہتی کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما، کیا کہتی ہے، اللہ اس کی دی ہوئی تکلیف کہیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ یہ کون سا ایمان ہے، کیا جذبہ تھا یہ ایمان کا؟ ہم کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، ہماری حیثیت، ہم اپنے ایمان کو ذرا تلاش کریں۔ کتنے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم اسی روش پر ہیں، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، اتحاد نہیں آئے گا، وہی جلن، وہی حسد، وہی کینہ، وہی بغض، وہی اناد، وہی دشمنی ہمارے دلوں میں رہے گی۔ کہاں ہے ایمان ہمارے پاس؟ ابھی مولانا جرجیز کے پاس 2 روپیہ زیادہ ہو جائے، ابھی ہم اپنے سے جو آدمی مستحق ہے اس کا حق مار کر روپے اور پیسوں کے بلبوتے پر ہم آپ کے پاس آ کر ہم اپنی انٹری لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ صحابہ کرام بھوکا رہنا گوارا کر لیتے تھے لیکن لقمہ حرام کا اپنے حلق کے نیچے نہیں ڈالتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ نہیں سنا جو کھجور کھا لیا؟ کہاں چلا گیا وہ تصور ہمارے اندر سے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، جائزہ، انگلی ڈال ڈال کر کر کے وہ نکال دیا۔ ہم تصور کریں ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمانوں والو، مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مولانا جرجیز موبائل سنبھالنا جانتے ہیں، میکینک ہیں، آپ آئے دیکھ لیجئے، ہمیں معلوم ہے 100 روپے میں صحیح ہو جائے گا، کمی کیا، 800 روپے بتا رہے ہیں، کم ہوتے 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 500 پہ تو معاملہ آئے گا، 400 پہ تو آئے گا، 400 ڈن۔ پھر بھی ہمیں معلوم ہے 100 روپے کا کام ہے، 400 مل رہے، 300 کا فائدہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو، کیا یہ عہد و پیمان کے تحت آپ کی کمائی جائز ہوگی؟ نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ 100 روپے میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم 800 لیں گے، یہ نہیں کہا آپ نے کہا کہ ارے اس میں تو بہت کمی ہے، اس میں تو اتنا خرچہ لگے گا، باہر جانا پڑے گا، وہاں سے لے کے آنا پڑے گا، اس میں 800 روپے کا آئے گا۔ یہ ہوتے ہوتے معاملہ 400 پہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے 400 روپے جائز ہیں؟ قاضی شریح ایک گھوڑا خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا، یہودی سے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا۔
देखो 400 दिरहम तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले चला के देखूंगा एक घोड़ा है कि नहीं 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने जब उस घोड़े को चला के देखा तो लौट के आए, कहने लगे क्या किसी मजबूरी में तुम घोड़ा बेच रहे हो? उसने कहा काजी साहब आपको इससे क्या मतलब है, 400 दिरहम है, देना हो तो लो, ले जाओ। कहा नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। उसने कहा देखो मेरी तरफ से कीमत 400 दिरहम है, अगर आप 500 देना चाहो तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन हमारी तरफ से 400। काजी शुरैह ने कहा रुको एक दफे और देखता हूं। दोबारा घोड़ा दौड़ाया और चला, फिर आए, कहा तुम्हारा घोड़ा तो 600 दिरहम के लायक है। उसने कहा देखिए आप बार बार हमको टॉर्चर मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप अगर 500 दे दें 600 दे दें तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन हम 350 नहीं। काजी शुरैह ने कहा रुकिए थोड़ा सा और देखता हूं। फिर देखा, कहा नहीं यार 700 दिरहम के लायक। उसने कहा भैया आप जाइए, या तो दे दीजिए या जाइए, बार बार क्यों? कहा एक बार और गए, चेक करके आए और कहा तुम्हारा घोड़ा 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा लाइए हमें रसीद दीजिए, हमें नहीं बेचना है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि देना हो तो दे दो, 400 है मेरी कीमत, आप 800 कह रहे हैं, कोई 400 में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को मेरी मजबूरी मालूम है, इसलिए वो चाहते हैं कि 300 में मिल जाए। उनको मालूम है कि इसको तो बेचना ही है, इसलिए उन्होंने 300 लगाई है, हमने 400 रखी है क्योंकि मुझे जरूरत 400 दिरहम की है। काजी शुरैह ने उसको 800 दिरहम दी और घोड़ा ले लिया। हमारे यहां तसव्वुर क्या है, उस लड़के की मां बीमार है, बाप को कैंसर है या मां को कैंसर है, उसकी एक जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन की कीमत है 5 लाख, वो बेचेगा क्योंकि उसको अपनी मां का इलाज कराने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब हम पड़ोसी हैं, हमारी नजर क्या है, 5 लाख की जमीन है उसकी, लेकिन मजबूरी में बेचेगा अपनी मां का इलाज करने के लिए। 4 में ले लेंगे, हम 3.5 में लेंगे, 3 में लेंगे। और वो आदमी अपनी मां का इलाज करने के लिए कहता साहब तुम तो जानते हो 5 लाख कौन लेगा, कोरोना में बहुत ढीला चल रहा है मार्केट। नहीं नहीं नहीं, अरे जाओ जो ले ले, उसको मालूम है कि कोई और लेगा नहीं और इसके पड़ोस की जमीन हम ही ले सकते हैं। और फिर 5 लाख की जमीन को 3.5 में या 4 में वो बेच देता है बेचारा मजबूरी में। क्या ये नाजायज तरीके से माल खाना नहीं हुआ, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना? आप चाहे कितना कहते रहिए कि हमारा तो अहदो पैमान हुआ, हमने तो उससे मुआहदा किया, हमने तो तय किया, उसने खुशी खुशी दिया। नहीं, खुशी खुशी नहीं दिया, उसने अपनी मां के कैंसर के इलाज के लिए अपनी जमीन बेची। आप 5 लाख की जमीन को ये सोचकर कि उसकी मां बीमार है 5.5 दे देते, पड़ी रहेगी हमारी जमीन की कीमत फिर बढ़ जाएगी। आप ये भी तो कर सकते थे, 5 की जमीन को 4.5 में आप क्यों लेते हैं? 5 की जमीन को 5.5 में आपका जमीन क्यों नहीं गवारा करता है लेने का? हम हमेशा मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लड़ो मरो इसी तरीके से और देख लीजिएगा हम इतना सब कुछ कर देख रहे हैं। हालात का जायजा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब की गिरफ्तारी, हमारा अपने बारे में देखो, एक भी तकरीर यूपी में नहीं कर रहे हैं, फिर भी मीडिया पे देना। सारे प्रोग्राम मेरे बंगाल पे हो रहे हैं, फिर भी जी हिंदुस्तान और इंडिया टीवी पर बार बार हमको दिखाना। लेकिन हमें इबरत हासिल नहीं हो रही है कि हम कहां हैं। हम नहीं मुत्तहिद हो पा रहे हैं, हम इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। शायद एक मिसाल से आप समझ जाएं कि 3 जानवर शिकार करने के लिए निकलते हैं। 3 जानवर शिकार करने के लिए, शेर और लोमड़ी और भेड़िया। शेर, भेड़िया और लोमड़ी, इन 3 जानवरों ने शिकार करने के लिए प्लानिंग बनाई, निकलते हैं तीनों जानवर शिकार। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ लें। मेरे भाइयों, इस मस्जिद के अंदर हम इससे ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकते। शेर का तसव्वुर कर लीजिए कौन है और समझ गए। तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। तीनों ने एक एक जानवर मारकर शिकार कर लिया और शेर के पास आए कि भाई लीजिए, तीनों जानवर रखे हैं, देख लीजिए कौन किसको खाना है। आप भाई राजा हैं, राजा समझ लीजिए, आप राजा हैं। अब राजा को तो सब खाना था,
اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کس کس نے کیا کیا ہے، اس کو تو یہ تھا ہم اور ہم ہی رہے بس. اس نے بھیڑیے سے کہا کہ تم فیصلہ کر دو کہ کون سا جانور کون کھائے، فیصلہ کر. تو بھیڑیے نے کہا بہت آسان. عقل مندی سے کام نہیں کر سکا بھیڑیے نے کہا بہت آسان. کہا کیا؟ کہا ہرن آپ لے لیجئے، بھائی آپ راجا ہیں، بڑا جانور ہرن آپ کھا لیجئے. بکری میں نے ماری ہے، بھیڑیے نے کہا بکری میں کھا لیتا ہوں، اور لومڑی خرگوش. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ، راجا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سب کچھ میرے پاور میں ہے. جمہوریت تو طوائف کی کھوٹی پر ٹنگی ہوئی ایک لیلا ہے، بس نام ہے صرف جمہوریت کا، ہے کچھ نہیں. جس بستی میں چناؤ آیوگ پردھان منتری جی سے یہ پوچھے کہ بتائیے کیا کیا جائے، اومیکرون اتنا پھیل رہا، چناؤ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو اب رہ کیا گیا ہے. چناؤ آیوگ جب یہ سوال دوسروں سے کرنے لگے تو پھر اس کی نشپکشتا رہ کیا گئی ہے. تو میرے بھائیو یہاں یہ بات کو سمجھ لیجئے. بھیڑیے نے کیا کہا؟ بہت آسان، ہرن آپ کھا لو، بکری میں کھا لیتا ہوں، اور لومڑی خرگوش لے لیتی ہے. شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ. مارا پنجا، اڑ گئی بھیڑیے کی کھوپڑی گئی. اتنا برا فیصلہ، پتہ نہیں کس کہاں سے سیکھ کے آیا یہ. لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو. لومڑی تو سمجھ گئی. لومڑی نے کہا بہت آسان. کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے، بکری شام کو کھا لیجئے، اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں آپ نوش کر لیجئے. شیر کہتا واہ 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 واہ. سمجھ رہے نا، اس کے مطلب کی بات ہو گئی. جو اس کے مطلب کی بات کر لے وہ چاہے ان پڑھ ہو، پدم شری اس کو مل جائے گا، ایوارڈ اس کو مل جائے گا. جو اس کے مطلب کی بات اگر ہو جائے شیر کے، شیر کو سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ گئے. شیر نے کہا واہ واہ اتنا اچھا فیصلہ. لومڑی تو نے تو واقعی مسئلہ ہی حل کر دیا. اتنا اچھا یہ بتا، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے سکھایا کس نے؟ اس نے برجستہ کہا اس بھیڑیے نے. یعنی بھیڑیے کا انجام دیکھ کر میں نے عبرت حاصل کر لی، اس لیے میں نے یہ اچھا فیصلہ کیا. شیر کہتا واہ 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 واہ، جاؤ ٹھیک ہے فیصلہ بہت اچھا. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کبھی CAA اور NRC کو لے کر، کبھی اس کو لے کر، کبھی اس کو لے کر. میرے بھائیو پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم وہیں کے وہیں مڈلا رہے ہیں، یہ اچھا وہ اچھا، ہمارے لیے کون. ابھی تک ہماری عقل اور ہماری کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لومڑی کی طرح عبرت حاصل کر لو، ورنہ وطن کی حفاظت کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. ایمان کے تعلق سے چند باتیں ہم نے اس 1.5 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ایمان جس چیز کا مطالبہ کرتا اللہ اس مطالبے کو ہمارے اندر پیدا فرما، اس مطالبے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.